بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، وہ جو دین رب کا منوائے اسے فاروق کہتے ہیں، وہ جس کا حکم مانا ہواؤں نے سمندر نے، وہ جو خشک دریا چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، وہ جو دعائے محمد سے ملا اسے فاروق کہتے ہیں، اور جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے اسے فاروق کہتے ہیں، اور جسے دیکھ کر دشمن پہ سکتہ طاری ہو جائے اسے فاروق کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی اسے فاروق کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اسلام کو نصرت ملی، اسلام کو کامیابی ملی، اسلام کو عروج ملا، اسلام کو سربلندی ملی اسے فاروق کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو آپ نے اعلان ہر کافر کے دروازے پہ جا کر یہ اعلان کیا کہ سن لو، آپ لوگ مظلوموں پہ ظلم کرتے تھے، آپ لوگ کمزوروں پہ ظلم کرتے تھے، یاد رکھو میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آج کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو وہ عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان کی وجہ سے اسلام کو قوت اور مضبوطی عطا فرمائی، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ جب ہمارا خدا سچا ہے، جب ہمارا رسول سچا ہے، جب ہمارا دین سچا ہے تو ہم چھپ کے عبادت نہیں کریں گے بلکہ سر عام عبادت کریں گے، اس وحدہ لا شریک کے سامنے سرو سجود ہوں گے۔ تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے عمر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کے دل اور زبان پہ جاری فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ جو آسمانوں میں ہیں وہ حضرت میکائیل ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، لیکن جو دنیا میں میرے وزیر ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور عمر فاروق عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عمر فاروق کی شان ہے، اور حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کا بادشاہ بنایا۔ آپ وہ شخصیت ہیں جو 24,000 مربع میل کے حکمران ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے آپ کا حکم دریا بھی مانتے تھے، آپ کا حکم سمندر بھی مانتے تھے، آپ کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، آپ کا حکم زمین بھی مانتی تھی، اور آپ کا حکم جو ہے وہ آگ بھی مانتی تھی۔ آپ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، لاوا پھٹ گیا ہے، آگ نکل رہی ہے اور وہ آگ مدینے کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنی قمیض اتاری جس کے اوپر 17 پابند لگے ہوئے تھے، چمڑے کے 17 پابند لگی ہوئی قمیض آپ نے اتار کر ان لوگوں کو دی اور کہا لے جاؤ اسے اور اس آگ کے سامنے رکھنا، وہ آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور مصر فتح ہونے سے پہلے دریائے نیل جو تھا وہ خشک ہو جایا کرتا تھا، اور ایک دوشیزہ کو تیار کر کے اس کی قربانی دی جاتی تھی اس دریا کے اندر، پھر دریائے نیل چلتا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لوگوں نے پیغام پہنچایا کہ نیل خشک ہو چکا ہے اور ہم ہمیشہ اس روایت کو برقرار رکھتے تھے، تب جا کے نیل چلتا تھا، تب جا کے دریا چلتا تھا،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو تیری ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قاصد کو خط دیا، وہ قاصد خط لے کے جاتا ہے اور جا کر دریا میں پھینک دیتا ہے، تو وہ دریائے نیل چل پڑا عمر کے حکم سے، اور آج تک وہ بہتا جا رہا ہے، آج تک وہ خشک نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، جس کا حکم دریا مانتے ہوں اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ اور جب آپ کے دور کے اندر زمین پہ زلزلہ ہوتا ہے، جب زمین لرزتی ہے، کانپتی ہے، تو آپ نے درہ مار کے اسے یہ کہا، اسے یہ فرمایا اور حکم دیا کہ زمین، کیا میں تیری چھاتی کے اوپر عدل و انصاف نہیں کرتا کہ تو کانپ رہی ہے، تو کپا رہی ہے؟ تو زلزلہ رک جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کی جو کسی اور حکمران نے آج تک نہ کی ہے، نہ کائنات نے دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، وہ عمر اس قدر لطیف بھی تھے، اس قدر اپنا محاسبہ بھی کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ بیٹھ کے رو رہے تھے۔ سارے لوگوں نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی کہ فلاں جو پل ہے اس پل سے بکریاں گزر رہی تھی اور ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے عمر، تو نے اس پل کو تعمیر کیوں نہیں کیا جس کی وجہ سے اس بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہر فرات کے پاس اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی عمر ہے، اور آپ سارا دن لوگوں کی باتیں سنتے، لوگوں کا غم سنتے، لوگوں کا درد سنتے، ان کی خدمت کرتے، اور جب ساری رعایا سو جاتی تھی تو آپ راتوں کو اٹھ کر کے مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسی سوچ اور ایسے کردار کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمر فاروق کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمر فاروق کی طرز پر اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔